السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم رؤوف الرحیم وعلی آلہ طیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ سبحانہ وتعالی الی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین سامعین محترم، بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام ہماری جو سیریز اصلاح عقائد و اعمال ایک سلسلے وار سیریز چل رہی ہے، جن میں عقائد کی بھی اور اعمال کی دونوں کی بھی جو ہے وقتاً اور فوقتاً اصلاح ضرور کی جاتی ہوئی آ رہی ہے۔ آئیے آج اسی موضوع کو، اصلاح عقائد و اعمال کی سیریز کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور آج جس موضوع پر میں گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے عبادت، وہ ہے بندگی، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت اور جو بندگی ہے وہ کیسے کی جائے، اور اس سلسلے میں اور اللہ رب العالمین نے انسان کو کیوں بنایا، اس کی بنانے کی وجہ کیا ہے، اس کی مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو بنانے کی جو وجہ اور جو مقصد کو بیان کیا قرآن مجید میں، فرمایا خطبہ مسنونہ میں جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جو ہے جنات اور انسان کو، جن اور انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ ہماری بندگی کرے یا ہماری عبادت کرے۔ الا لیعبدون، عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے بنایا۔ تو انسان کو اور جنات کو بنانے کا مقصد اللہ رب العالمین کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لیعبدون کی تفسیر میں آپ کہتے ہیں لیعرفون، اللہ کی عبادت جو ہے اس کی معرفت کے ساتھ کی جائے، اس کی پہچان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے۔ تو گویا اللہ نے ہمیں جو بنایا وہ خالق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، دوسرا اللہ رب العالمین ہمارا مالک ہے، تیسرا اللہ رب العالمین ہمارا رازق ہے، اور اللہ رب العالمین ہی ہمارا حاکم ہے۔ تو اللہ خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، رازق وہی ہے، اور وہی ہم کو اس نے حکم دیا ہے، اور حکم کیا دیا؟ لیعبدون، ہم اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت اس کی معرفت کے ساتھ کریں، اس کی پہچان کے ساتھ کریں۔ اب آئیے اگر ہم اس کائنات میں تھوڑا سا غور و خوض کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے کوئی چیز کو، کوئی شے کو بیکار اور غیر مفید نہیں پیدا کیا۔ یہ بات کہتے ہیں اللہ نے فلاں چیز بنائی، کیا فائدہ اس کا، کیا فائدہ اس کا، لیکن اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی شے جو ہے، کوئی چیز کو اللہ رب العالمین نے بیکار اور غیر مفید پیدا نہیں فرمایا۔ ہر چیز کی پیدائش میں یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت جو ہے، کوئی نہ کوئی بات ضرور پوشیدہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، پروردگار عالم، آپ نے ایک دیوار پر چپکلی کو دیکھا تھا، اور جو ہی چپکلی کو دیکھا تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ نے سوال کیا، الہی تو نے چپکلی کو کیوں پیدا کیا، تو نے چپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں فرمایا کہ موسیٰ، یہی سوال، یہی بات تجھ سے پہلے چپکلی بھی کر چکی تھی کہ مولا تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا، اللہ اکبر، تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا۔ یہ ہر چیز کے بنانے میں یہ جو ہے حکمت ہوتی ہے، اور کوئی چیز بیکار اور جو ہے نا بے فائدہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ فائدہ مند ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو بھی شے بنائی ہے اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت اور کوئی نہ کوئی فائدہ انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ اب آئیے اگر ہم غور کریں گے تو اللہ رب العالمین یہ کائنات، سب کچھ جو ہے کائنات میں جو کچھ بنایا وہ سب کچھ انسان کے لیے بنایا، انسان کے لیے بنایا۔ اگر آپ دیکھیں گے ہوا، مثال کے طور پہ ہوا کو دیکھیں گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ ہوا کتنی اہمیت کی حامل ہے ہماری زندگی میں۔ اگر ہوا نہ چلے یا ہوا نہ ہو تو انسان کا جو ہے دم لینا، سانس لینا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور ہوا نہ ہو تو انسان کے لیے پریشانیوں کا باعث بن جاتا ہے۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہوا اگر چلنا بند ہو جائے اور گرمی ایک دم یعنی شدت سے بڑھ جائے
اور جب تک ہوا نہ چلے تو انسان کو ایک وحشت ہوتی ہے، جب ہوا چلنا شروع ہوتی ہے تو پھر جو ہے نا موسم سازگار ہو جاتا ہے، اور وہ گرمی کی جو تپش ہے وہ ہوا کے ذریعے سے وہ تپش ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ تو گویا ہوا جو ہے انسان کی زندگی میں کتنا فائدہ مند ہے اور کتنی اس کی اہمیت ہے ہوا کی بھی۔ اور اسی طرح اگر آپ پانی کو بھی دیکھیں گے، یہ بھی جو ہے ہماری پیاس کو بجھاتا ہے۔ پانی جو ہے اگر آپ کوئی بھی چیز کو اگر آپ پئیں گے لیکن جو ہے اس کے اندر پانی ضرور ہوتا ہے، اور پانی ہی انسان کے لیے اتنا فائدہ مند ہے کہ اگر انسان کو پانی میسر نہ ہو، حتیٰ کہ جو ہے اس کی پانی نہ ملنے کی وجہ سے انسان کی موت بھی واقع ہو جا سکتی ہے۔ تو گویا جو ہے اور پانی جو ہے اتنی اہمیت کا عامل ہے کہ ہم جو بھی جو ہے اشیاء کھاتے ہیں، غذا کھاتے ہیں، تو وہ غذا کے اندر پانی ضرور ملا ہوا ہوتا ہے، اور کوئی بھی شے، کوئی بھی غذا پانی کے بغیر نہیں بن سکتی۔ تو گویا جو ہے پانی کتنی اہمیت کا حامل ہے انسان کے لیے۔ اسی طرح آگ، اگر آپ دیکھیں کوئی چیز کو اگر پکانا اگر مقصود ہوتا ہے تو وہ آگ کے اوپر ہی بن کر پک کر تیار ہوتی ہے۔ غذا کو اگر ہم دیکھیں گے، غذا بنے گی کہاں پر؟ آگ پر بنے گی۔ اگر آپ دیکھیں گے آگ کے بغیر کوئی غذا بن نہیں پائے گی ہمارے لیے۔ تو گویا ہماری زندگی میں غذا کے لیے آگ کی کتنی اہمیت ہے، اسی طرح مٹی کی بھی کتنی اہمیت ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے ہمارا یہ جو مکان ہے اور جس کے ہم سائے تلے آج زندگی گزار رہے ہیں، یہی مکان، یہی در و دیوار کے اندر وہی مٹی تو موجود ہے، اور حتیٰ یہی جو سبزہ زمین سے اگتا ہے، جو پھل وغیرہ زمین سے نکلتے ہیں، یہ سب چیزوں کا وجود کہاں سے؟ مٹی سے ہوتا ہے۔ اگر چاول بھی نکلتا ہے، دھان بھی نکلتا ہے، جو بھی نکلتا ہے، جوار بھی نکلتا ہے، یہ ساری پیداوار مٹی کی ہوتی ہے۔ تو اگر جو ہے باغات بھی اگر مل رہے ہیں، پھل بھی مل رہے ہیں، تو یہ سب کچھ مٹی کی ہی بدولت ہی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کی زندگی میں پانی کتنا اہمیت کا حامل ہے، آگ کتنی اہمیت کی حامل ہے، ہوا کتنی اہمیت کی حامل ہے، اسی طرح مٹی کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ تو گویا یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے بنایا۔ سب یہ فائدہ کس کے لیے؟ انسان کے لیے فائدہ ہے۔ مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں یہ بات بھی، اگر انسان کی حیات کے لیے یہ ہوا، یہ پانی، یہ آگ، یہ مٹی کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ ہوا کو انسان کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو ہوا کی ضرورت ہے۔ آگ کو انسان کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو آگ کی ضرورت ہے۔ پانی کو انسان کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو پانی کی ضرورت ہے۔ مٹی کو انسان کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو مٹی کی ضرورت ہے۔ تو گویا اگر ہم اس کائنات میں غور و خوض کریں گے، اللہ رب العالمین نے ہر شے کو انسان کے لیے بنایا، اور ہر وہ چیز انسان کے لیے فائدے کے لیے بنایا۔ تو گویا اللہ نے ہر چیز کو انسان کے فائدے کے لیے، اس کے لیے جو ہے نا فائدے کے لیے رکھا۔ اللہ نے انسان کو اپنے لیے رکھا، کہا ہے میرے بندے یہ ساری چیزیں تیرے لیے ہیں، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ چاند کی روشنی بھی تیرے لیے ہے، ستاروں کی روشنی بھی تیرے لیے ہے، یہ ہوا، یہ آگ، یہ پانی، یہ مٹی، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اے انسان تو میرے لیے ہے، تو میرے لیے۔ یعنی انسان اتنی اللہ کی نعمتوں سے مستفیض ہو رہا ہے، اتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور مقصود کیا ہے؟ ان نعمتوں سے استفادہ کے بعد بندہ اللہ کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے، اس کی بندگی کرے، اس کی عبادت کرے۔ یہ اصل مقصود ہے، یہ اصل مقصود ہے۔ اب آئیے کہ میں چند باتیں آپ پہ گوشے گزار کرتا چلوں گا، اور کچھ احوال بزرگان دین کے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا۔ ایک حکایات کی کتاب میں یہ بات موجود ہے۔ حکایات جو ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بات کو سمجھانے کے لیے اکابروں نے، بزرگان دین نے اپنی اپنی کتابوں میں کچھ حکایات کو بھی لکھا۔ حکایات سے کیا ہے؟ بات آسانی کے ساتھ انسان کے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو ایک بزرگ تھے جن کا جوتا جو ہے وہ بالکل پھٹ چکا تھا، پرانا ہو چکا تھا۔ تو انہوں نے کیا کر دیا؟ اس جوتے کو نکال کر پھینک دیا۔ وہ بزرگ نے جوتے کو نکال کر پھینک دیا۔ تو اللہ والوں سے ہر چیز بات کرتی ہے، اللہ والوں سے ہر چیز بات کر لیتی ہے۔ تو چنانچہ جوتا بولا، ان سے کہنے لگا کہ جناب آپ کیوں مجھے اتار کر پھینک دیا؟ کیوں مجھے آپ اتار کر پھینک دیا؟ تو وہ صاحب بولے کہ جو ہے تو ایک ذلیل و حقیر شے ہو کر، ذلیل و حقیر شے ہو کر مجھ سے خطاب کرتی، خاموش رہے، مجھ سے خطاب کر رہی، خاموش رہے۔ تو وہ جوتا بولا سنیے حضور، اگر میں ذلیل ہوا ہوں تو یہ آپ ہی کی وجہ سے ہوا۔ اللہ اکبر۔ اگر میں ذلیل ہوا ہوں آپ ہی کی وجہ سے ہوں، کیونکہ اگر میں آپ کے اگر استاذ کا جوتا ہوتا یا میں آپ کے پیر کا جوتا ہوتا تو یقیناً آپ کے سروں پر ہوتا تھا۔ آج یہ جو ہے ذلت ہو مجھے محسوس ہو رہی ہے، یہ ذلت جو ہو رہی ہے یہ آپ ہی کی وجہ سے، کیونکہ میں آپ کے قدموں سے لپٹا ہوا تھا، اس وجہ سے میرا کوئی پوچھنے والا نہ رہا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ بزرگ کو جو ہے بڑی شرمندگی ہوئی، اور وہ جوتے نے یہ کہا کہ اگر آپ کے پیر میں ٹیڑھا پن تھا،
میں آپ کے ٹیڑھے پن کو جو ہے نا صحیح رکھنے کے لیے آپ کے پیروں میں رہا۔ آپ گندگی سے گزرتے تھے تو گندگی مجھے لگ گیا کرتی تھی، پانی سے گزرتے تھے تو پانی مجھ کو لگ گیا کرتی تھی۔ تو گویا میں نے آپ کے لیے فائدہ مند ہی رہا، اور آپ نے مجھے جس مقصد کے لیے خریدا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا۔ میں نے آپ کے پیر کو کوئی تکلیف نہ دی، جو کچھ تکلیف پہنچی ہے تو آج مجھے پہنچی ہے۔ آپ نے مجھے اپنے مقصد کے لیے، یعنی جس مقصد کے لیے آپ نے مجھے خریدا تھا اس کو آپ نے پورا کیا۔ اور اس جوتے نے کہا کہ کیا کہا، اس بزرگ سے کہا کہ کیا آپ نے، اللہ رب العالمین نے جو دنیا میں آپ کو بھیجا ہے، کہ آپ نے وہ مقصد کو پورا کیا ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ وہ مقصد نے جو نا یہ بات کہی، اگر آپ اس دنیا میں آ کر اللہ رب العالمین کے مقصد کو، آپ کو اللہ نے جس مقصد کے ساتھ بھیجا تھا دنیا میں، آپ نے وہ مقصد کو پورا کیا ہے تو یقیناً آپ کامیاب ہیں۔ اگر آپ نے اس مقصد کو پورا نہ کیا تو میں آپ سے اچھا ہوں، میں آپ سے اچھا ہوں۔ تو اس حکایت سے یہ نتیجہ نکلا کہ انسان اگر عبادت الہی سے غافل ہے تو ایسا شخص ایک جوتے سے بھی بدتر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت، اطاعت، فرما برداری، بندگی کریں۔ اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب تفسیر روح البیان میں ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام، جس وقت اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم عطا کیا کہ اے نوح ایک کشتی کو بنا لو، تو حضرت نوح علیہ السلام جس وقت کشتی کو بنا رہے تھے تو اس وقت میں ایک بڑھیا خاتون وہاں سے گزری، اور حضرت نوح علیہ السلام پر وہ بڑھیا خاتون ایمان بھی لا چکی تھی۔ تو اس بڑھیا خاتون نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ نوح آپ کیا بنا رہے ہیں؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ کچھ وقفے بعد جو ہے ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے اور اس کے اندر لوگ بہہ جانے والے ہیں، تو جو گویا جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہ محفوظ ہو جائے گا اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا، تو لہٰذا میں اس کشتی کی بنانے کی جو ہے تیاری کر رہا ہوں۔ تو اس بڑھیا خاتون جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائی تھی، اس نے کہا کہ اے نوح، جس وقت طوفان آنے والا ہے تو آپ اس مقام کو ترک کرنے والے ہیں، چھوڑنے والے ہیں، تو مجھے بھی آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے اس بڑھیا سے کہا کہ یقیناً میں آپ کو اپنے ساتھ ضرور لے کر جاؤں گا۔ بعد میں ہوا یہ کہ جب یکایک طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام جو ہے آپ اس کشتی میں، یعنی آپ نے جب بنانے کے بعد اس کشتی میں سوار ہو گئے اور اپنے جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے ان کو بھی اپنے ساتھ آپ نے جو ہے نا شریک کر لیا تھا، شامل کر دیا تھا، اور اس کشتی میں بیٹھ کے وہ نکل گئے، اور ایسا بڑا طوفان آیا جو دنیا بہہ گئی تھی اس طوفان کے اندر۔ تو اس کے بعد میں جب طوفان تھما، حضرت نوح علیہ السلام کو جو خیال آیا کہ وہ ایک بڑھیا خاتون سے میں نے جو ہے وعدہ کر چکا تھا کہ جس وقت طوفان آنے والا ہے اس سے قبل میں جو ہے اس کو اپنے ساتھ کشتی میں لے کر جاؤں گا اور اپنی منزل تک اس کو جو ہے اپنے ساتھ لے کر رکھوں گا۔ تو آپ کو جب خیال آیا تو فوراً آپ نے کیا کیا، اس بڑھیا کے مکان کی طرف آپ گئے۔ تو ایسا بڑا جب طوفان آیا تھا لیکن پوری دنیا کے اندر وہ پانی بہہ گیا اور پوری دنیا اس کے اندر ڈوب گئی، لیکن وہ جو خاتون بڑھیا تھی اس کا جو مکان تھا، اس کا جو گھر تھا، وہ مکان جیسے کہ ویسا ہی ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے گھر کے دروازے پر جا کر جب دستک دی تو وہ خاتون باہر آئی، کہا کہ اے نوح، کیا اب ہمیں چلنا پڑے گا؟ کیا اس مقام کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا؟ آپ کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر ہمیں نکلنا کا وقت آ چکا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، اس وقت فرمایا کیا تم کو نہیں معلوم ہے کہ طوفان آیا بھی اور طوفان چلا بھی گیا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام یہ بات جب وہ بڑھیا کے سامنے رکھا تو اس بڑھیا نے کہا کہ مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے، مجھے کوئی پتہ تک بھی نہیں، طوفان آیا بھی اور طوفان ختم بھی ہو گیا، تھم بھی گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے اس خاتون نے کہا کہ میں تو اپنی جو ہے اس مکان میں، اس جھوپڑی میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھی، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری میں مصروف تھی، تو گویا طوفان کے آنے کی مجھے خبر نہ ہوئی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یقیناً تمہاری اللہ کی جو عبادت ہے، جو تم اللہ کی عبادت کر رہی ہو اور تم اس کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہو، اس وجہ سے اتنا بڑا طوفان آنے کے باوجود جو لوگ بہہ کر اس کے اندر غرق ہو چکے، ختم ہو چکے، لیکن تمہیں زندہ اور صحیح سلامت تم اپنے مکان کے اندر موجود ہے، یہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری، اطاعت، اس کی بندگی کا نتیجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو واقعے کو علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر روح البیان میں لکھا۔ اب آئیے اسی طرح حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مثنوی شریف میں بڑی پیاری بات اور ایک اچھا واقعے کو آپ لکھتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اور وہ بت پرست بادشاہ تھا۔ اس نے کیا کیا کہ ایک بہت بڑی خندق کھدوائی اور اس میں ایک بڑی آگ اس نے سلگائی اور اپنے وزیروں کے ساتھ
وہ بڑی خندق کے کنارے پر بیٹھ گیا، ایک بت کو لے آیا اور یہ اعلان شہر میں کروا دیا کہ سارے کے سارے لوگ آئیں اور اس بت کے سامنے سر بسجود ہو جائیں، اس کو سجدہ کر دیں۔ اگر کوئی اس سے سجدہ کرنے سے گریز کرے گا یا کوئی اس کو سجدہ نہیں کرے گا تو اس خندق میں، اس دہکتی ہوئی آگ میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ تو ہوا ایسا، آتے گئے اور مجبوراً جو ہے بعض لوگ جو ہے اس بت کو سجدہ بھی کرتے گئے کیونکہ ان کو اپنی زندگی کی پڑی ہوئی تھی۔ تو ایک خاتون کو لایا گیا، اس کا شیر خوار ایک بچہ بھی تھا، چھوٹا بچہ بھی تھا اس کا، اور وہ آئی تو اس بادشاہ نے کہا کہ دیکھ، اگر یہ بت کو اگر تو سجدہ نہیں کرے گی، اس کو اپنا الہ اور معبود نہیں مانے گی تو گویا اس خندق میں، اس دہکتی ہوئی آگ میں تجھ کو ڈال دیا جائے گا۔ تو وہ خاتون، وہ موحد تھی، مومنہ تھی، اللہ پر ایمان رکھنے والی تھی، اس خاتون نے کہا کہ میں یہ تیار نہیں ہوں، میں جب بھی سجدہ کروں گی تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گی، اس کے لیے سجدہ کروں گی، میں کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کروں گی۔ تو اس کے وزیروں میں سے ایک وزیر نے اس بچے کو اس کی گود سے لے کر اس خندق میں دہکتی ہوئی آگ میں اس کے اندر ڈال دیا۔ تو گویا وہ عورت بھی اپنے بچے کے اس انجام کو دیکھ کر کچھ ہی دیر میں اس بت کے سامنے سر بسجود ہونے ہی والی تھی، خیال کیا، مجبور ہو کر سجدے کرنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ تو اسی وقت ہی اس خندق سے، اس دہکتی ہوئی آگ سے اس بچے کی آواز آئی کہ امی جان، میں اس آگ میں صحیح سلامت ہوں کہ تم کو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، مثنوی مولانا روم میں لکھتے ہیں کہ وہ بچہ اپنی ماں سے کہہ رہا کہ تم سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں، آ جاؤ، اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ یہ آگ گلے گلزار بن چکی ہے، میں بہت ہی سکون کے ساتھ اس آگ کے اندر ہوں۔ بچہ جو ہے اپنی ماں کو آواز دے رہا ہے تو عورت فوراً جو ہے اس بت کے سامنے سجدہ نہ کی، حتیٰ کہ وہ بچہ کہتا ہے کہ جتنے لوگ اوپر کھڑے ہیں ان سب سے کہہ دو کہ کوئی سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سب سے کہہ دو کہ آؤ اس آگ میں کود جاؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا دسترخوان اس آگ کے اندر بچھا دیا گیا ہے۔ تو وہ خاتون سجدہ نہ کی، فوراً جو ہے نا وہ خاتون اور اس کے ساتھ کچھ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے وہ سارے کے سارے اس آگ کے اندر کود گئے، حتیٰ کہ جو ہے اس کے بعد میں ہوا یہ کہ جتنے مومنین تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، انہوں نے بت کے سامنے سجدہ نہ کیا، اور جتنے اوپر تھے وہ سارے کافر تھے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسا معاملہ ہوا کہ ایک آگ کا شعلہ اس خندق سے ایسا باہر جو ہے برآمد ہوا جس سے جو ہے وہ سارے کافر جل گئے اور سارے کے سارے مسلمان بچ گئے۔ تو سبحان اللہ، پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اطاعت، عبادت اللہ رب العالمین کی، یعنی جو عبادت ہے بندہ جو کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے انتظامات بھی ہو جاتے ہیں جس کو یعنی اکابرین نے، بزرگان دین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس باتوں کو لکھا۔ اسی طرح شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو مشہور و معروف کتاب ہے گلستان اور بوستان، اس میں بھی جو ہے شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں میں نے جنگل میں ایک آدمی کو دیکھا جو شیر پر سوار تھا، میں حیران رہ گیا کہ یہ شخص شیر پر کس طرح سوار ہوا، یہ شخص شیر پر کس طرح سوار ہوا، اور شیر اس کا مطیع، اس کا فرما بردار کیسے ہو گیا، حتیٰ کہ جو ہے شیر جو ہوتا ہے وہ انسان کو پھاڑ دیتا ہے، چیر دیتا ہے، اس کو غذا بنا لیتا ہے، لیکن شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں، شیر اس کا مطیع ہے، شیر اس کا فرما بردار ہے، اور اس کے آگے جو ہے نا وہ اپنی گردن کو جھکایا ہوا ہے، اور شیر پر یہ شخص سواری کیا ہوا ہے، سوار ہے وہ شخص۔ تو اس وقت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس شخص نے جو ہے جو بات کہی، جس کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب گلستان بستان میں لکھتے ہیں، یعنی وہ شخص کہتا ہے کہ تو اللہ کے حکم سے منہ نہ موڑ، تو اللہ کے حکم سے منہ نہ موڑ، تیرے حکم سے کوئی چیز منہ نہ موڑے گی۔ تو اس شخص نے خلاصتاً یہ بات کہی، تو خدا کا ہو جا، خدا تیرا ہو جائے گا فرمایا۔ تو سبحان اللہ، پتہ یہ چلا، یہی بات ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی یہ سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ کچھ لوگ آپ سے ملاقات کے لیے گئے اور کچھ صحابہ کرام ہی آپ سے ملاقات کے لیے گئے، تو وہاں پر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب پتہ معلوم کیا تو لوگوں نے کہا وہ تو دیوانہ شخص ہے، وہ جو ہے آبادی کے اندر نہیں رہتا، وہ تو جنگلوں بیابانوں کے اندر رہتا ہے۔ تو جب کچھ لوگ ان سے ملاقات کے لیے کچھ صحابہ کرام گئے تو دیکھتے ہیں کہ جنگل میں ہیں، اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نماز میں ہیں، اور آپ کی جو بکریاں ہیں، جو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بکریاں تھیں، آپ عبادت میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا وہ بکریوں کی حفاظت بھیڑیے کر رہے ہیں، وہ بکریوں کی حفاظت بھیڑیے کر رہے ہیں۔
تو اس وقت میں نماز کے ختم ہونے کے بعد، نماز کے مکمل ہونے کے بعد کسی نے پوچھ لیا کہ ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ بھیڑ بکریوں کو جو ہے کھا جاتے ہیں، لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ بھیڑ بکریوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بکری ریوڑ سے نکل کر کہیں جگہ پر جانے کی کوشش کرتی ہے تو بھیڑ اس کو ڈرا کر جو ہے اس کو ریوڑ کے اندر رکھتا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب جواب دیا، فرمایا کہ میں اللہ کے عبادت میں لگا ہوا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی مخلوق کو جو بکریوں پر حملہ کرنے والی ہے، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری بکریوں کی حفاظت فرما رہا ہے۔ تو میں اللہ کے کام میں لگا ہوا ہوں، اس کی عبادت میں لگا ہوا ہوں، مولا میرے کام میں لگا ہوا، یعنی وہ بھیڑیوں کو جو ہے حکم دے رہا ہے کہ وہ بکریوں کی حفاظت کریں۔ تو گویا بھیڑ بھی بکریوں کی حفاظت کرے، وہ کیوں؟ کہ اللہ کی عبادت میں آپ لگ گئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ ایسے بے شمار واقعات ہم کو جو ہے ملیں گے، تو اس سے خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنی پریشانیوں میں، مشکلات میں، ہم جب پریشان ہوئیں، مشکلات میں ہیں، تو ہمارا تعلق اللہ سے اور زیادہ گہرا ہونا چاہیے۔ تو ہمیں تو 5 وقتہ نماز، شریعت، احکام، دین، اس پر عمل آوری کرنی ہے، اللہ کی بندگی ہمیں بجا لانا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مصائب اور پریشانیوں اور تکالیف میں مزید اللہ رب العالمین کی ذات سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا ہے، اس کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ آج موجودہ وقت میں دیکھا جاتا ہے ہم میں سے اکثر وہ بیشتر لوگ اگر جو ہے وہ شریعت اور دین پر چل بھی رہے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے ان پہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے، یا ان کے اہل خانہ میں سے، ان کی گھر والوں میں سے کوئی پریشان ہو جاتا ہے، تو وہ دل میں خیال کرتا ہے میں کس کا کیا بگاڑا بھائی، میں کس کو کیا پریشان کرا، کیوں میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، میں کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا، میرے لیے گھر میں یہ پریشانی کیوں آئی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے میں 5 وقت کی نماز پڑھنے والا، میرے کو کیا ہوگا، میرے کو یہ پریشانی میرے گھر میں کیوں آئی؟ تو لہٰذا آہستہ آہستہ وہ عبادت سے وہ شیطان اس کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ایسے وقت میں مزید ہم اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گر گلاتے ہم دعا کریں، تاکہ جو ہے اللہ رب العالمین ہماری یہ پریشانی کو دور کر دے، اور غفلت جو ہماری زندگیوں کے اندر آج ہے، وہ غفلت ہماری زندگیوں سے نکل جائے۔ اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اس کی بندگی کو ہم جو ہے نا اختیار کر لیں، اس کی عبادت کریں، اللہ کی بارگاہ میں ہم رجوع ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے ہم نے بنایا ہے، تو صحیح معنوں میں ہم بندگی کرنے والے ہو جائیں، اور صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جائیں، اور اللہ رب العالمین کے جو حقوق جو ہم پر ہیں، اللہ رب العالمین جو ہم پہ رکھا ہے، اس کو ہم جو ہے ادا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اب علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، ورنہ خالی سجدوں میں دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں فرض ادا کرنا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی قرض ادا کرنا ہے، تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ ہم آج عبادت بھی کر رہے ہیں تو ہمارے اندر غفلت ہے، ایک سوئی نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی طرف ہم کھڑے بھی ہوئے ہیں تو غفلت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے اپنا آج محاسبہ